ہمارے اس مجلس اس تقریب کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت ہمارے اس علاقہ لیاقت آباد کی معروف امامت کے منصب پر فائز شخصیت الحمدللہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں، جو ہماری درخواست پر ہماری تقریب کو رونق بخشتے ہیں اور اپنی پرسوز اور دلسوز آواز کے ذریعے سے تلاوت قرآن کریم فرما کر ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت قاری لقمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ دارالعلوم فاروق اعظم شعبہ تجوید و قرات کے مسئول بھی ہیں۔ آپ جامع مسجد اشرف میں امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ ہماری اس تقریب کو تلاوت قرآن کریم سے منور فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت اقدس قاری محمد لقمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ر، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت سے اور قراءت میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. میں حضرت سے درخواست کروں گا بہت مختصر طور پر اگر وقت میں کچھ گنجائش ہو تو اس قراءت کا تعارف فرما دیں اور ہمارے تکمیل قرآن کریم کرنے والے طلباء کرام کو آخری سبق ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام سامعین اکرام، میں جب یہاں لالو کھیت میں تھا محمدی مسجد میں، اس زمانے میں بھی یہی روایتیں میں سناتا رہتا تھا اور اب بھی الحمدللہ کوئی 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کراچی میں، پوری کراچی کے اندر گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں یہ روایتیں، یہ قرات پڑھی ہیں، سنائی ہیں. کوشش ہوتی ہے خاص طور سے ایسے مجمعوں میں جہاں تعلیم و تعلم کا مجمع ہے، سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں، ان کو توجہ بھی دلانی ہوتی ہے اور اس کا ایک تعارف بھی ہو جاتا ہے. میں نے الحمدللہ ریڈیو پاکستان میں ابھی جو پروگرام نشر ہو رہا ہے آئیے قرآن حکیم سیکھیں،
وہ جب سے پاکستان بنا ہے کچھ غالباً 4-6 لوگوں ہی کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، ان میں میں بھی ہوں۔ ابھی جو قرآن پاک چل رہا ہے وہ میرا ہی چل رہا ہے۔ ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے قراءات کے ساتھ ایک چھوٹا سا سبق بھی رکھا ہے، 2 منٹ کا سبق ہے، تو اس میں پورا علم تجوید اور اس میں رسم الخط قرآن پاک کا، اس سے متعلق اس کا تعارف، تاریخ ہے اس میں قرآن پاک کی، قرآن پاک کس دور میں کیسے کیسے محفوظ رہا، اور علم الوقف، وقف کرنا، آیت کرنا جسے کہتے ہیں نا، وقف کرنا، ٹھہرنا، سانس لینا، اس کا پورا علم ہے وہ، اس کا تعارف، اور پھر خاص طور سے قرات کا تعارف ہمارے یعنی رحمان صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ تو یہ جو فن ہے اس کو شاید یہ لوگ عام لوگ بھی اب تو اہل علم جو ہیں ان پہ ہمیں خاص طور سے وہ ہوتا ہے کہ سارے علوم جانتے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، سارے علوم، الفاظ قرآن پاک سے متعلق یہ جو علم ہے، علم قراءات، یہ علم قراءات، یہ سیکھنے سکھانے والے لوگ اتنے وہ ہو گئے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملکوں میں، عرب ملکوں میں ابھی بھی ہے، اور اس کا بڑا وہ ہے، خاص طور سے یعنی مدینہ یونیورسٹی میں، جامعہ ازہر میں، ان میں بہت یہ اہتمام ہے۔ یہ وہ اب میں نے جو پڑھا ہے الف لام رے، تو وہ آپ کو عجیب سا لگا ہوگا، اب یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ مجرے، اگر آپ کسی جگہ اس کے علاوہ قرآن کریم میں را کھڑی زیر رے پڑھیں گے تو شاید قاری صاحب ماریں آپ کو کہ یہ رے نہیں ہوتا، بیوقوف ری ہوتا ہے، را کھڑی زیر ری، اور اس کو مجرے کیوں پڑھ رہے ہیں پھر آپ؟ را کھڑی زیر ری ہے یہ بھی، یہی میں نے کیا ہے الف لام رے میں، اس کو کہتے ہیں امالہ، الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف جھکا کے اس طرح پڑھنا کہ نہ وہ الف رہے نہ یہ بنے، اور نہ وہ زبر رہے نہ وہ زیر بنے، بیچ بیچ میں، اس کو امالہ کہتے ہیں تجوید و قرات کی اصطلاح میں۔ بس فرق یہ ہے کہ امام حفص رحمہ اللہ کی جو روایت ہے، جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس کو روایت حفص کہتے ہیں، 20 روایتیں ہیں اور 10 قرات ہیں۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ 10 قراءات کے علاوہ کسی قاری کی قرات نہیں لی جائے گی، اور ان 20 راویوں کے علاوہ کسی کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا ہے، انہوں نے جمع کیا سب۔ تو یہ 10 قراءات جو ہیں اس میں سے 5ویں قراءت ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قراءت عاصم، قراءت امام عاصم، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے 2 شاگرد تھے کہ ابو بکر شعبہ ابن عیاش رحمہ اللہ، ان کا وہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بڑے بڑے محدثین کی اس میں یعنی ترمذی شریف میں بھی ان کا نام ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، شمائل شریف میں بھی ہے۔ تو ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ یہ امام عاصم رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کے دوسرے شاگرد ہیں امام حفص، ان کی روایت ہم سب پڑھتے ہیں۔ تو یہ 5ویں قراءت ہے، اس کی دوسری روایت ہے۔ اب آگے چلے جائیں، اسی طرح پہلی قراءت جو ہے وہ امام نافع کی، دوسری امام ابن کثیر مکی کی، تیسری ابو عمر بصری کی، چوتھی ابن عامر شامر کی، اور ایسے 5ویں قراءت جو ہے امام عاصم کی، اور 6ٹھی قراءت امام حمزہ کوفی کی ہے، اور 7ویں قراءت جو امام علی کسائی کی ہے، اور 8ویں ابو جعفر یزید ابن قعقاع جو بڑے تابعی ہیں اور امام نافع کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد یہ بہت بڑے امام تھے مسجد نبوی شریف میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد کو، امام نافع کو ایک کرامت عطا فرمائی کہ یہ جب مسجد نبوی شریف میں قرات شروع کرتے تھے، پڑھنا شروع کرتے تھے، تو جہاں جہاں تک آواز جاتی تھی، اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھے، وہاں خوشبو بھی پھیل جاتی تھی، سب لوگ ان کی آواز بھی سن رہے ہوتے تھے اور ایک عجیب سی خوشبو بھی سونگھ رہے ہوتے تھے، تو جیسے قرات ختم ہوتی تھی وہ خوشبو بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ قراءات جو میں نے پڑھی ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے،
آپ امالہ کرتے ہیں بسم اللہ مجریہا، میں نے بھی امالہ کیا الف لام رے، میں نے قرات چونکہ پڑھی ہے امام حمزہ رحمہ اللہ کی چھٹی قرات، اور آپ پڑھتے ہیں پانچویں قرات میں مجرے، میں نے امام نافع پہلی قرات جو ہے ان کے راوی ہے روایت ورش رحمہ اللہ، امام ورش رحمہ اللہ، ان کی روایت پورے مصر میں اور بلاد مصر کے آس پاس میں انہی کی روایت پڑھی جاتی، وہ ان کو آپ لوگوں یہ روایت نہیں آتی آپ والی، ان کو یہ نہیں آتی، وہ اسی میں پڑھتے ہیں، ہاں اردو وہ اسی روایت میں پڑھتے جو میں نے پڑھی ہے، اور بلاد افریقہ وغیرہ میں ان میں تنزانیہ کے ملک ہیں، افریقہ کی وہ ریاستیں ہیں، ان میں امام حمزہ رحمہ اللہ کی قرات زیادہ پڑھی جاتی۔ میرا ایک سفر ہوا آسٹریلیا میں، وہاں میں عشاء کے بعد تراویح کے بعد جو ہے تلاوت ہوئی، تو وہاں کے امام صاحب بڑے متاثر ہو، کہنے لگے آپ نے تو، میں نے امام حمزہ کی قرات پڑھی، وہ کہتے ہیں آپ نے تو ہماری قرات پڑھی ہے، ان کے ملکوں میں یہی پڑھی جاتی، اس لیے یہ بالکل ویسے ہے۔ آج اگر قاری صاحب آپ کے پڑھیں، اب میری سننا ذرا، مغرب کی نماز میں وہ پڑھیں اللہ اکبر، اور فاتحہ کے بعد وہ پڑھیں والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ آپ کہیں گے یار پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھا ہے اس نے یار، آئندہ ہم اس مسجد میں نہیں آئیں گے نماز پڑھنے، یہ ہمارا عالم ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے جو منزل من اللہ ہیں، یہ اسی طرح سے نازل ہوا ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام نے سنا، آپ سنائیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کا ہاں آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی بھی نازل ہوا ہے، آپ سنائیں کیسے پڑھتے ہو؟ جی انہوں نے الگ قرات سنائی، فرمایا ہاں ایسے بھی نازل ہوا ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، ہاں فقرؤ ما تیسر من، بس یہ ہے روایتیں جو میں نے پڑھی ہیں، میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ یہ بچے اب آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جو حافظ بنے ہیں ان کو پھر آگے تجوید سیکھنی چاہیے، تلفظ اچھا کرنا چاہیے کہ وہ اسٹیج پہ بھی پڑھ سکیں، وہ درسگاہ میں بھی جو پڑھائیں وہ صحیح پڑھائیں، جس کا اپنا تلفظ اچھا ہوگا وہ دوسروں کو بھی اچھا پڑھائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قرات کا جو فن ہے یہ بھی سیکھنا چاہیے، یہ قرات 10 کی 10 قرات پڑھیں اور 20 کی 20 روایتیں سیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں فاروق اعظم میں اس کا اہتمام ہے، 100-150 بچہ پڑھ رہا ہے، ہر سال قاری بنتے ہیں، فیکٹری ہماری وہ ہے، تو الحمدللہ ایک 30 سال کا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں بھی الحمدللہ اساتذہ ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بچے بھی ہمارے شاگرد ہو گئے براہ راست بھی، اور پوتے بھی ہیں، بچہ جو پڑھا رہے ہیں اساتذہ وہ بھی شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب براہ راست بھی شاگرد ہو جائیں گے، ابھی آخری سبق پڑھیں گے۔ تو بھئی قرآن پاک کے ساتھ جڑیں، اپنے قرآن ائمہ حضرات کو سناؤ اور وقت نکالو قرآن کے لیے۔ حیرت کی بات ہے کہ ساری زندگی ہو گئی قرآن نہ سیکھا پڑھنا، حیرت کی بات ہے۔ بھئی قاعدہ پڑھنا پڑے، کرو قرآن سے ہی انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر آپ بہترین پڑھنے لگ جائیں گے۔